أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كماء الزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ جل شانہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم ترین چیز عقل مند انسان کے لیے وہ علم ہے. گویا کہ یوں کہا جائے کہ علم ایمان کی پرورش کرتا ہے. علم کے ذریعے سے ایمان پھولا پھلتا جاتا ہے. علم کے ذریعے سے ایمان کے اندر تقویت آ جاتی ہے، ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمیں حلال چیزوں کا بھی علم ہو، حرام چیزوں کا بھی علم ہو. منکرات کون سی ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے، اور حلال چیزیں کون سی ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور جب ان چیزوں کا ہمیں علم ہوگا تو پھر اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. آج سنیے قسمت یہ کہ ہم نے ایمان کے بعد قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا ہی نہیں ہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے، غور و فکر ہی نہیں کیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کبھی غور و فکر ہم نے نہیں کیا کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے.
تو میرے محترم دوستو، یہ سورۃ لقمان کی آیات نمبر 5 ہے، جس کے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکین مکہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے کچھ افعال کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کا شان نزول بھی اسی طرح لکھا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ حضرت محمد علیہ السلام کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے، مختلف قسم کے حربے استعمال کیے کہ لوگوں کو مسلمان ہونے سے روکا جائے، جب ان کے مختلف قسم کے حربے کارآمد نہ ہوئے تو ان حربوں میں سے یہ بھی ایک حربہ تھا کہ نضر بن حارث، یہ بہت بڑے تاجر تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت محمد علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے ہیں اور حضور علیہ السلام ان کو قرآن پاک سناتے ہیں، اور یہ لوگ مدہوش ہو کر دل جمی کے ساتھ قرآن پاک کو سنتے ہیں، پھر یہ اوروں کو بتاتے ہیں، پھر اور آتے ہیں، اسی طرح حضور علیہ السلام کے ساتھ کا مجمع جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس نضر بن حارث نے ایک ترکیب سوچی، یہ ایران گئے، بعض روایات میں فارس کا بھی ذکر ہے، وہاں گئے اور وہاں سے گانے بجانے کے کچھ آلات لے کے آئے اور کچھ قصے پرانے بادشاہوں کی کہانیاں وہ لے کے آئے، جیسے آج کل ہم ناول خریدتے ہیں، مختلف قسم کی کہانیاں پڑھتے ہیں، مختلف قسم کی کہانیاں سنتے ہیں، وہ بھی اس طرح لے کے آیا اور لوگوں کو کہا کہ آؤ دیکھو میں تمہیں سناتا ہوں، بڑے مزے کی باتیں ہیں، میری باتوں میں اور ان قصے کو سننے کی باتوں میں اور حضور کی باتوں میں فرق یہ ہے کہ جب تم حضور کی بات کو سنتے ہو تو تمہارے لیے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور نے قرآن سنایا، اقیموا الصلاۃ، تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی، اب تم نماز بھی پڑھو گے۔ حضور علیہ السلام نے تمہیں یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو تمہارے اوپر روزے بھی فرض ہو گئے، اب تمہیں روزہ بھی رکھنے پڑیں گے۔ غرض ہے کہ اللہ کے جتنا بھی احکامات حضرت محمد علیہ السلام تمہیں سنائیں گے وہ تمہیں کرنے پڑیں گے، لیکن میرے پاس تم آؤ گے تو کوئی چیز نہیں کرنی پڑے گی، صرف مزے اٹھاؤ گے اور پھر چھٹی، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ لے کے آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ ایران سے ایک لونڈی خرید کے لائے تھے۔ اب دیکھیں ہم تھوڑا مشاہدہ کریں، ایران سے لونڈی خرید کے لائے اور ایک جگہ پر اس کو بٹھاتے اور لوگوں کے سامنے وہ گانا گایا کرتی تھی اور لوگ جمع ہو کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ یا تو گانے کے آلات خرید کر لائے یا یہ لونڈی خرید کے لے کے آئے۔ آج ہم مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں، مختلف جگہوں کے اوپر دیکھا ہے، ہمارے مظفر گڑھ میں تو نہیں ہے، بڑے شہروں کے اندر، ملتان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں چائے کے ہوٹل بنے ہوئے، وہاں لائیو عورت بیٹھی ہوئی ہے، گانے سنا رہی ہے اور ہمارے مسلمان سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے کافر لوگ یہ کرتے تھے، آج مسلمان یہ کر رہے ہیں، پوری رات وہاں بیت جاتی ہے، نہ قرآن کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ دین کا پتہ۔ میرے محترم دوستو، ہماری تربیت ہی نہیں، ایمان کے بعد جو علم ہم نے لینا تھا آج ہمارے پاس وہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہی افعال ہم کر رہے ہیں۔ تو قرآن پاک نے اس نضر بن حارث کے اس فعل کی اس آیات مبارکہ کے اندر مذمت بیان کی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے
لہو الحدیث جو خریدتا ہے بیہودہ بات کو، خرید کے لے کے آتا ہے بیہودہ بات کو، لغو بات کو، لہو الحدیث کہتے ہیں ایسی بات جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، جو انسان کو گناہ تک لے جائے۔ بعض مفسرین نے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے معارف القرآن کے حوالے سے لکھا ہے کہ لغو الحدیث سے مراد یہ ہے کہ ایسے کام میں لگ جانا جو انسان کی صحت کے لیے بھی فائدہ نہ ہو اور انسان کو روحانی بھی فائدہ نہ دے، اور وہ کام انسان کو اللہ اور اس کے رسول سے روک دے، تو فرمایا یہ کام لہو و لعب میں آ جاتا ہے، ایسا کام کرنا ناجائز ہے۔ میرے محترم دوستو، تو قرآن پاک نے اسی کی مذمت بیان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ خرید کے لے کے آتے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے اللہ کے راستے سے۔ جو لوگ جا کر قرآن سنتے ہیں، جو لوگ جا کر قرآن پڑھتے ہیں، ان کو اس ذریعے سے وہ روکتے ہیں کہ وہ گانے بجانے میں لگ جائیں، گانے بجانے کے اندر وہ مست ہو جائیں، تاکہ قرآن کو بھی چھوڑ دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کو بھی چھوڑ دیں۔ آج دیکھیں میرے محترم دوستو، کہیں یہ چیز ہمارے اندر تو نہیں آ گئی، گانے بجانے کے اندر مست ہو جانا۔ اپنی ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ میں گانے بجانے کے آلات کو توڑ دوں، میں گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، میرے محبوب خاتم الانبیاء سرتاج الانبیاء وہ تو گانے بجانے کے آلات کو توڑنے کے لیے آئے تھے، میں اور آپ اس کو خرید کر، ایک یہ ہے کہ اپنی دکان میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں اس کو سنتے ہیں، دوسرا یہ کہ ظلم کی بات یہ ہے کہ پھر اس کو مسجد میں لے کے آتے ہیں۔ یہ تربیت نہیں ہے ہماری۔ تھوڑی سی تربیت ہو گئی تو ہمیں دفاتر کے معمولات کا پتہ ہے، وہاں کے اصول و ضوابط کا پتہ ہے، لیکن تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ایمان تو آ گیا، تعلیم اور تربیت کے فقدان کی وجہ سے، اور بسا اوقات تعلیم بھی بہت بڑی آ گئی کہ میرے پاس بہت بڑی ڈگریاں ہیں، میں بڑا علامہ ہوں، میں بہت بڑا قاری ہوں، میرے پاس بہت بڑی ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، لیکن تربیت کا فقدان یہ کہ میں اللہ کے پاس آیا لیکن ان اصول و ضوابط کو مد نظر نہ رکھا جو میں نے رکھنے تھے۔ مسجد میں آیا، کس طرح میں نے آنا ہے، کہیں وہ لغو الحدیث کو میں اپنی جیب میں ڈال کر کہیں میں اور نمازیوں کی خرابی کا سبب تو نہیں بن رہا، کبھی نہیں سوچا میں نے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو لوگ گانا بجانا سنتے ہیں کل قیامت کے دن، فرمایا ان کے کان سیسا کو پگھال کر ان کے کان کو بند کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، فرمایا یہ گانا بجانا دل میں نفاق کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسے کھیتی کو پانی پیدا کرتا ہے۔ جب کھیتی کو پانی دیا جائے تو جتنا ٹائم پہ پانی دیا جائے گا کھیتی بڑھتی جائے گی، تو فرمایا تمہارا یہ گانا سننا تمہارے دل کے اندر یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک رات ایک جگہ سے گزرے تو فرمایا ایک بندہ زور زور سے گانا گا رہا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو 3 مرتبہ کہا کہ اللہ جل شانہ تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے، تیری کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے، تیری قسم کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں کریں گے۔ 3 مرتبہ کہا کہ وہ گانا گا رہا ہے۔ آج میری جیب سے، کیونکہ اس موبائل کے بجنے کا یا سپیکر کے چلنے کا، رکشے کے اوپر میں سپیکر چلا رہا ہوں، اپنی گاڑی کے اندر میں سپیکر کے اندر گانے لگائے ہوئے ہیں، بس کے اندر میں نے گانے لگائے ہوئے ہیں، اس کا سبب میں ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔
جو سنے گا میری وجہ سے وہ سن رہا ہے، تو میرے محترم دوستوں وہ گناہگار ہوگا جس کا سبب میں ہوں، اور اس کے اندر جو گناہ ہوگا اس کے اندر میں برابر کا شریک ہوں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قرب قیامت میں انسانوں کے اندر 15 قسم کی خصلتیں، 15 قسم کی عادتیں آ جائیں گی جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب یہ ہے، قوم سمود کو دیکھا تباہ و برباد ہو گئی، ہم تو ابھی تک تباہ و برباد نہیں ہوئے، نیست و نابود نہیں ہوئے، ابھی تک عذاب نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بڑے بڑے قوم عاد تھے، ان کو اللہ جل شانہ نے ختم کیا، ہم تو ہمارا وجود تو باقی ہے، اس لیے ابھی تک ہمارے اوپر عذاب نہیں ہے۔ نہیں، بلکہ ایک اللہ والے نے لکھا ہے کہ فرمایا جو حالات چل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ قیامت آ گئی ہو اور ہم قیامت سے گزر رہے ہو، قیامت کے اندر اپنا وقت گزار رہے ہو، یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے۔ فرمایا ایسی خسرتیں آئیں گی جب انسان کے اندر، تو سمجھ لینا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ فرمایا کہ گانا بجانا عام ہو جائے گا۔ ان 15 میں سے ایک چیز یہ ہے کہ گانا بجانا اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج کل یہ چیز ہے کہ نہیں؟ اور یہ ان 15 میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ آج نوجوان والدین کی فرما برداری کر رہے ہیں، آج والدین کے ساتھ حسن و سلوک کیا جا رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ قرب قیامت ہوگا کہ بے پردگی عام ہوگی، سود عام ہوگا، رزق حرام عام ہوگا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اگر وہ 15 چیزیں جس کو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ساری کی ساری چیزیں آج پائی جا رہی ہیں، تو گویا کہ اللہ کا عذاب تو آ چکا ہے۔ اس سے اور کیا اللہ کا عذاب نہ ہو؟ وسائل ہونے کے باوجود آج میں پریشان حال ہوں، وسائل ہونے کے باوجود ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں۔ ہر آدمی، کوئی کہتا ہے کہ مجھے دوائی نہیں مل رہی، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں روٹی کی وجہ سے تنگ ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ اللہ کا عذاب نہ ہو تو اور کیا عذاب ہے؟ کوئی کہتا ہے میرے پاس پیسہ موجود ہے، دولت موجود ہے، اے سی کمرہ موجود ہے، لیکن قاری صاحب ساری رات گھر میں نیند ہی نہیں آتی، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں جو قرآنی تعلیمات عطا فرمائی تھی، اس کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے، اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے، شیطان کو جب اللہ جل شانہ نے زمین پر اتارا تو شیطان نے اللہ سے عرض کیا، مالک مجھے کچھ چیزیں بتلا دیجئے، آپ زمین کے اندر تو مجھے بھیج رہے ہیں، میرا گھر کہاں ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان یہ اللہ سے عرض کرتا ہے میرا گھر کون سی جگہ ہے؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا تیرا گھر وہ اپنا حمام ہے، بیت الخلاء ہے۔ تو فرمایا میرے بیٹھنے کی جگہ کون سی ہوگی؟ فرمایا تیری بیٹھنے کی جگہ جو ہے وہ بازاریں ہوں گی، جہاں پر عدل و انصاف اور ایمانداری نہیں ہوگی، فرمایا وہ تیری بیٹھنے کی جگہ ہوگی۔ اور وہیں پر فرمایا شیطان نے کہا مالک یہ بتاؤ کہ میں لوگوں کو اپنی طرح کس طرح بلاؤں گا؟ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا لوگ یہ گانا بجانا سنیں گے، گویا کہ یہ تیری طرف سے ندا اور آواز ہوگی، لوگ تیری طرف دوڑے ہوئے آئیں گے۔ آج ہم شیطان کی ایک ایک پکار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جا رہے ہیں، رحمان کی ایک پکار کے اوپر بھی نہیں گئے۔ شیطان کی ایک بات کے اوپر ہم اس کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ روزانہ مسجد کے اندر اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ میرے محترم دوستو، کتنا لوگ ہیں جو اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنی مجلسوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں اور زبان حال سے یہ کہتے ہوئے آتے ہیں مالک تو بڑا ہے، ہم بڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے۔ کبھی سوچے ہم جب ہم اپنے کاروبار سے نہیں اٹھتے، جب ہم گانا بجانا سن رہے ہوتے ہیں، جب ہم حرام کاری کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہم زبان حال سے گویا کہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے مالک تو کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ، اب میں بیٹھا ہوا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ نے اسی لیے فرمایا آگے اس آیات مبارکہ کی دوسری آیات تھی وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور فرمایا جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ہماری آیات تو وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، پھر پیٹ کے چڑھتا ہے۔ مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آیات پڑھی جاتی ہیں اذان دی جا رہی ہے، حلال کا بتایا جا رہا ہے،
حسن سلوک کا بتایا جا رہا ہے. جب یہ اس پہ اوپر عمل نہیں کرتا، گویا کہ اس سے منہ موڑتا ہے، تو گویا کہ یہ تکبر کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہا ہے. تو گویا کہ فرمایا آخر میں فرمایا فبشروا بعذاب علیم، پھر ان کو خبر دے دو دردناک عذاب کی. وہ دردناک عذاب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستو، اللہ جل شانہ بار بار قرآن اور حدیث کے ذریعے سے ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں، ہماری تربیت کر رہے ہیں. علم کے ساتھ ساتھ ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو رہی ہے. لیکن میرے محترم دوستو، ہمارے کانوں میں ایسی ڈانٹ پڑی ہوئی جیسے اس آیات مبارکہ کے اندر فرمایا، وہ ہے کہ ہم سنتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ مختصر زندگی ہے، ہم قرآن و حدیث کے مطابق گزار دیں. دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اللہ پاک ان تمام باتوں سے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.